اگر اپنے کریم سے دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن کیا کیا جائے اس قوم کا کہ رات پکچر دیکھنے سے فرصت نہیں، یوٹیوب پر واچ کرنے سے فرصت نہیں، لہو و لعب سے فرصت نہیں، کھیل کود اور تماشے سے فرصت نہیں، اور ساری تباہی کا الزام آج کا مسلمان دوسروں پر لگاتا ہے، کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ اس کے اپنے کرتوت کیسے ہیں اور اس کا اپنا کردار کیسا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوب تک، مسلم ممالک سے لے کر کے غیر مسلم ممالک تک، دنیا کے جس خطے میں بھی آپ دیکھیں کہیں مسلمان کو چین اور سکون نظر نہیں آتا۔ ہر کوئی مضطرب ہے، ہر کوئی بے قرار ہے، ہر کوئی سکون کی تلاش میں ہے، ہر کوئی چین کی تلاش میں ہے کہ کہیں سے کچھ سکون اسے نصیب ہو جائے۔ اور اس بیماری کے اندر ایسا نہیں کہ صرف مسلمان گرفتار ہے، دنیا کی ہر قوم اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی متمنی ہے تو وہ چین کی متمنی ہے، سکون کی متمنی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کی طبیعت کو قرار ملے، سکون ملے۔ لیکن ہندوستان کے سروے کے مطابق ہر چھٹا آدمی ڈپریشن کا شکار ہے، اسٹریس کا شکار ہے، دباؤ کا شکار ہے۔ اب اگر دنیا کے انسانوں سے پوچھا جائے کہ بے قراری اور بے چینی کی وجہ کیا ہے، تو بہت سارے لوگ بتائیں گے غربت وجہ ہے، غریبی کی وجہ سے انسان بے چین ہے، ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے انسان بے چین ہے، بچی کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے بے چین ہے، بچے کے نافرمان ہونے کی وجہ سے بے چین ہے۔ اس طریقے کی بہت ساری وجوہات دنیا کا انسان پیش کرتا دکھائی دے گا، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک غریب کو تو ہاتھ گاڑی پر رات کی نیند آ جاتی ہے، لیکن سرمایہ دار کو محل کے اندر بھی اطمینان کی نیند نظر نہیں آتی۔ تو غریبی بے چینی کی وجہ کہاں بنی؟ سرمایہ دار سے پوچھو کہ تمہاری رات کیسے گزرتی ہے تو وہ کہے گا میں کروٹ بدلتے بدلتے رات گزار لیتا ہوں، اور ڈاکٹر کے پاس جا کر کے کہتا ہے کوئی ایسی ٹیبلٹ دو جس سے مجھے سکون کی نیند آ جائے اور میں آرام سے سو سکوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دولت مند کے پاس دولت ہونے کے باوجود بے قراری کیوں؟ رعایا اگر بے چین ہے تو صاحب اقتدار بے چین کیوں؟ اس کے پاس تو فوج ہے، اس کے پاس آرمی ہے، اس کے پاس پولیس ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، اس کے پاس باڈی گارڈ ہے، سب کچھ ہے، وہ بے چین کیوں؟ تو اصل ہم نے تشخیص کے اندر غلطی کی ہے کہ بے چینی کی وجہ نہ غربت ہے نہ اور وجوہات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہیں سے بے چینی کی یہ وجہ بھی ہو، لیکن اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی بے چینی کی سب سے بڑی وجہ گناہ، گناہ اور گناہ ہے۔ میں اسے مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو گندے برتن کے اندر مرغ مسلم رکھ کر کے کھلائے، شوہر بے چین ہو جائے گا، اپنی بیوی پر جلال میں آئے گا، تو مجھے گھاس کے پتے پر اگر رکھ کر کے چکن بریانی پیش کر دیتی تو چل جاتا، لیکن گندے برتن میں تو نے مجھے پیش کر کے مجھے بے چین کر دیا، گھن مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔
اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا اللہم صلی علی الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، برتن گندا ہو تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، کھانے کو جی نہیں لگتا۔ غور سے سماعت فرمائے، چاہے اس میں کتنا ہی مرغ مسلم اور قیمتی اور لذیذ کھانا رکھ دیا جائے، لیکن برتن کے گندا ہونے کی وجہ سے طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ آپ نے قیمتی لباس پہنا ہے کہیں شادی میں جانے کے لیے، اور لباس آپ کا گندا ہو گیا، تو اس گندے لباس کی وجہ سے آپ کی طبیعت کا سکون ختم ہو گیا، آپ بے چین ہو گئے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ برتن گندا ہو تو اس کی صفائی کے اندر تاخیر نہیں کی جاتی، فوراً صاف کیا جاتا ہے۔ میں ابھی کا واقعہ بتاؤں، ابھی رات کو کھانا کھانے کے لیے جب میں بیٹھا اور میرے سامنے پلیٹ پیش کی گئی تو اس وقت کسی ساتھی کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ پلیٹ کے اندر کچھ چکناہٹ ہے، وہ میرے سامنے سے پلیٹ لے کر کے گئے اور اسے اچھی طرح سے صاف کر کے پھر لے کر کے آئے۔ جیسے ہی برتن صاف ہو جاتا ہے طبیعت کو قرار مل جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کی لباس زیب تن کر کے آپ گئے اور گندگی لگ گئی۔ مثال کے طور پر آپ چل رہے تھے، جوتا پہنے ہوئے تھے، کہیں نجاست پڑی تھی اور آپ کا پیر اس نجاست کے اندر گر گیا اور آپ کی پینٹ خراب ہو گئی یا شلوار خراب ہو گئی یا جوتے خراب ہو گئے، آپ کی طبیعت بے چین ہو جائے گی، آپ کی طبیعت بے قرار ہو جائے گی۔ جب تک کہ آپ اسے صاف نہیں کریں گے آپ کی طبیعت کو سکون نہیں ملے گا، آپ کی طبیعت کو قرار نہیں ملے گا۔ بے شک اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظاہری گندگی سے برتن خراب ہوتا ہے، ظاہری روغن سے برتن خراب ہوتا ہے، ظاہری گندگی سے کپڑا خراب ہوتا ہے، جب تک اسے صاف نہ کر لو اطمینان نہیں ملتا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گناہوں کی وجہ سے آج دل بے چین ہے، گناہوں کی وجہ سے دل گندا ہو چکا، گناہوں کی وجہ سے آنکھیں گندی ہو چکی، گناہوں کی وجہ سے ہاتھ گندے ہو چکے، گناہوں کی وجہ سے پیر گندا ہو چکا، گناہوں کی وجہ سے دل گندا ہو چکا، گناہوں کی وجہ سے آنکھ گندی ہو گئی، کان گندے ہو گئے، زبان گندی ہو گئی۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ، کیا کبھی اس کی صفائی کے بارے میں آپ نے غور کیا؟ کبھی اس کی صفائی کے بارے میں خیال آیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، گندا برتن ہو تو چین نہیں ملتا، گندا دل ہو تو چین کہاں سے ملے گا؟ گندی طبیعت ہوگی تو چین کہاں سے ملے گا؟ گندا دل ہوگا تو سکون کہاں سے ملے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی یہ سوال کر سکتا ہے، انسان گناہ ہاتھ سے کرتا ہے دل سے تھوڑی، انسان گناہ آنکھ سے کرتا ہے دل سے تھوڑی، انسان گناہ زبان سے کرتا ہے دل سے تھوڑی، لیکن آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ 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 اکبر۔ گناہ کر رہا ہے ہاتھ سے، نقطہ لگ رہا ہے دل پر۔ اے میرے قریب ماجرا کیا ہے؟ جواب ملے گا، تو نے تو گناہ کیا تاکہ دل کو سکون ملے، ہم تیرے دل سے سکون کی دولت کو چھین کر سیاہ کر دیں گے۔ اللہ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، 80% اس وقت پوری دنیا کا انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ بے چینی، بے قراری اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگ خودکشی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، پاگل ہوتے جا رہے ہیں۔
نیند کی ٹیبلٹ لے کر کے اپنی راتیں گزارتے نظر آ رہے ہیں. اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جانے کے بعد اگر کسی کے پاس پہنچے تو آسان سی بات کہہ دی جاتی ہے, تم کو کسی نے کچھ کر دیا, بات ختم ہوئی. کس نے کیا, کیا کیا, اور اس کا علاج کیا؟ تو کہیں علاج کی وجہ سے آبرو لٹ لی جاتی ہے اور کہیں مال لٹ لیا جاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی ہم نے اپنے دل کی گندگی کے علاج کے حوالے سے غور کرنے کی کوشش نہیں کی. آج بے چینی اور بے قراری کی سب سے بڑی وجہ اگر کوئی ہے تو بس اتنی سی ہے کہ دل گندا ہو چکا گناہوں کی وجہ سے, اللہ نے قرار کی دولت کو چھین لیا. اگر کوئی کہے غربت, تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ آج دنیا میں کوئی بھی ایسی مسلم بستی یا مسلم علاقہ نہیں ملے گا جہاں کوئی مسلمان مر جائے تو اس کے لیے کفن کا کپڑا نہ میسر ہو سکے. ایسی غربت کہیں بھی نہیں. مسلمان مرے تو کفن کا انتظام ہو جائے, لیکن میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ کفن کے لیے کپڑے تک نہ تھے, ایسی پوزیشن, لیکن اس کے باوجود بھی ان کی طبیعت میں بے قراری نہیں تھی, اطمینان تھا. بے شک, سبحان اللہ. کون نہیں جانتا غزوہ احد کے موقع پر جب سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے, حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہم, ان لوگوں کو جب قبر کے اندر اتارنے کا وقت آیا تو کفن کی سچویشن یہ تھی کہ ایک چادر تھی, اللہ, پورا کفن بھی نہیں, ایک چادر اوپر سے ڈھانک دی جائے تو نیچے کا حصہ کھل جائے, نیچے ڈھانک دیا جائے تو اوپر کا حصہ کھل جائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی حصے کے اندر ادخر گھاس ڈالنے کا حکم عطا فرما دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایسی غربت آج ہے؟ نہیں. پھر وہ غربت کی زندگی گزارنے والے مطمئن کیوں تھے, ان کو سکون کیوں تھا؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ گناہ سے ان کا دامن بچا ہوا تھا, تو تلوار کے سائے میں بھی انہیں سکون نظر آیا کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج نام گدے پر کروٹیں بدلتے ہوئے ہم راتیں گزار دیتے ہیں, نیند نہیں آتی. اللہ کے رسول کے جانثاروں کو تختے کے اوپر سکون کی نیند آ جاتی, اور تخت پر بھی نیند آ جاتی, اور تلوار کے سائے میں بھی نیند آتی ہوئی دکھائی دیتی. اس لیے کہ انہوں نے اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے رکھا تھا. اور آج دامن گناہ آلود ہو چکا ہے. ہر دن نہ جانے ہمارا دامن کتنے گناہ سے آلودہ ہوتا ہے. ہر رات نہ جانے ہمارے دامن پر کتنے گناہوں کے دھبے لگتے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ ہم خود کو غلام رسول کہتے ہیں اور راتیں نہ جانے کن کاموں کے اندر گزارتے ہیں. شرم نہیں آتی ایسی رات گزارنے کے اندر جس میں گندگی دیکھی جاتی ہو, بدکاری کی جاتی ہو, برائیاں کی جاتی ہوں. نادانوں میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اگر بیوی روئے تو تم اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتے, ماں روئے اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتے, اور کہتے ہو ماں تو جو بولے گی میں تیرے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میری ماں تو رو مت. بیوی روئے تو کہے تجھے کیا چاہیے میں لا کے دوں گا, تیرے آنسو میں نہیں دیکھ سکتا. اور ننھا سا بچہ اگر دامن پکڑ کے رونے لگ جائے اور اپنی ڈیمانڈ پیش کرے تو باپ قرض لے کر اپنے بچے کی تمنا پوری کرنے کے لیے تیار ہے. نادانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, سب کے آنسوؤں کا تمہیں اتنا خیال ہے, کبھی یہ بھی سوچا کہ مدینے کے تاجدار پوری زندگی رونے میں گزار دیے کہ کاش میری امت جنت کی مسافر بن جائے اور برائی سے بچ کر جنت کی راہ پر چل جائے. اسی کو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا. نعرے تکبیر,
نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب کے آنسوؤں کا خیال کرتے ہیں، سب کے آنسوؤں کی فکر رکھتے ہیں، سب کے آنسوؤں کے بارے میں ہمارے دل میں تڑپ موجود ہے۔ اگر نہیں ہے تو مدینے کے تاجدار کے آنسوؤں کا خیال نہیں ہے، ان کی گریہ زاری کا خیال نہیں ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس چیز کو ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ گناہ کی وجہ سے طبیعت بے چین ہو رہی ہے، گناہ کی وجہ سے طبیعت بے قرار ہو رہی ہے، گناہ کی وجہ سے انسان پریشانیوں کا شکار ہے۔ قرآن کہتا ہے ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تم کو پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ، اور بہت سارے گناہ کو تو اللہ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بے شک، ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ گناہ کرتے وقت اچھا لگتا ہے، بعد میں پچھتانا پڑتا ہے، اور نیکی کرتے وقت تکلیف ہوتی ہے لیکن بعد میں راحت ہو جاتی ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ گناہ کرنے والے جب گناہ آلود اپنی زندگی گزارتے ہیں تو گناہ پر انہیں شرمندگی نہیں ہوتی، ندامت نہیں ہوتی، اور پھر بھی ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، پکے مومن ہیں، اللہ اللہ اور دنیا میں ہمیں کامیابی ملنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، بلندی تمہیں ہی نصیب ہوگی، کامیابی تمہیں نصیب ہوگی اگر تم مومن ہو، بے شک۔ تو ہمیں کامیابی کیوں نہیں مل واہ واہ رہی؟ واہ، بے شک۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں، اپنے ایمان کے حوالے سے کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لینے مت جاؤ، حضور نے جو فتویٰ دیا ہے اسے ہائے سنو۔ ہائے ہائے، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فتویٰ دیا، ارشاد فرمایا جس کسی کو نیکی کر کے خوشی ہو اللہ، اور گناہ کر کے افسوس ہو، اللہ نے اس کے سینے کو ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ آج گناہ کر کے افسوس نہیں ہے، اللہ۔ تذکرے ہیں، کل رات یہ دیکھا، کل رات وہ دیکھا، کل رات یہ کیا وہ کیا، فلاں کیا یہ کیا۔ گناہ کر کے کہیں افسوس نہیں، گناہ کر کے کہیں شرمندگی نہیں، گناہ کر کے کہیں خجالت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک نوجوان کو میں نے راستے کے ایک کنارے پر کھڑے رہ کر روتے ہوئے دیکھا، اللہ، اللہ اللہ، وہ کثرت سے رو رہا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ شاید اس کی کوئی چیز وہاں گم گئی ہوگی، اس لیے اس اسپوٹ پر کھڑے رہ کر کے وہ رو رہا ہے۔ میں کافی دیر انتظار کرتا رہا کہ پتہ نہیں یہ کس وجہ سے رو رہا ہے، اور یا کسی کا انتظار کر رہا ہے، یا کوئی گم گیا، یا اس کی کوئی چیز گم گئی۔ کافی انتظار کے بعد اس بندے کو میں نے وہاں سے ہٹتے ہوئے نہ دیکھا اور گریہ زاری کرتے دیکھا، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے پاس پہنچ کر کے میں نے پوچھا اے جوان ذرا بتا تو رو کیوں رہا ہے یہاں کھڑے رہ کر؟ اس جوان نے جواب میں عرض کیا کیا بتاؤں یا عبداللہ، معاملہ یہ ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر مجھ سے زندگی میں ایک بار گناہ ہوا تھا۔ اللہ اللہ۔ آج جب میں اس جگہ پر پہنچا ہوں تو مجھے میرا گناہ یاد آ گیا، اللہ۔ جس کی وجہ سے میں یہاں کھڑے رہ کر کے آنسو بہا رہا۔ اللہ اللہ۔ آج تو لوگ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ لائف از گولڈن لائف، اور زمانے طالب علمی میں کیے ہوئے گناہوں کو بڑھاپے میں یاد کر کے کہتے ہیں کہ وہ زندگی کتنی اچھی تھی جب آوارہ گردی کرتے تھے۔ گناہ یاد کر کے، اس کی لذتوں کو یاد کر کے انسان افسوس کرے کہ وہ گناہ کی زندگی اچھی تھی۔
اللہ اللہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس سے قبر میں سوال نہ پوچھا جائے، محشر میں سوال نہ پوچھا جائے؟ میرے آقا نے فرمایا، ہاں عائشہ، اس بندے سے قبر میں سوال نہ ہوگا، محشر میں سوال نہ ہوگا، جو بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہو۔ اللہ 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 واہ 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 گناہ کو یاد کر کے رو، گناہ کو یاد کر کے آنسو بہاؤ۔ گندا برتن جس طریقے سے پانی سے صاف ہوتا ہے، گندے کپڑے جس طریقے سے پانی سے صاف ہوتے ہیں، ایسے ہی گناہوں کی گندگی آنسوؤں سے صاف بے شک بے شک سبحان اللہ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں، مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوب تک، اللہ نے دنیا کے جن جن خطوں میں جانے کا موقع عطا فرمایا، میں نے اپنے مشاہدے کے ذریعے میں نے خود دیکھا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو بے قرار نظر آ رہے ہیں، بے چین نظر آ رہے ہیں، طمانینت قلب کی دولت سے محروم ہیں، اور العیاذ باللہ میں امریکہ کے حوالے سے بتاؤں، آخری میرے دورے کے موقع پر میرے پاس ایک صاحب حاضر ہوئے، میری بچی کے نکاح میں حضرت آپ کو آنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں پہنچ جاؤں گا۔ جب پہنچا تو نکاح کے بعد مجھ سے کہتے حضرت دعا کیجئے گا۔ میں نے کہا کیا دعا کروں؟ انہوں نے کہا یہ دعا کیجئے گا کہ یہ رشتہ چل سکے، اللہ اللہ یہ رشتہ چل سکے۔ یہ نئی دعا کی درخواست تھی میرے لیے، آج تک ایسی دعا کی درخواست مجھے کسی نے نہیں کی۔ مجھے حیرت ہوئی، عام طور پر یہ دعا کرائی جاتی ہے کہ دونوں خوش رہیں، ان کی زندگیوں میں بہار آئے، خزاں سے محروم رہیں، دور رہیں، اور زندگی مطمئن ہو کر کے گزرے۔ لیکن یہاں بات یہ کہ یہ رشتہ چل سکے۔ اس وقت میں نے دعا تو کر دی، لیکن پھر میرے ایک دوست سے میں نے پوچھا کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ دعا کے لیے انہوں نے کیوں گزارش کی؟ تو کہنے لگے حضرت معاملہ یہ ہے کہ امریکہ میں مسلمانوں میں طلاق کی شرح 48% ہے۔ اللہ 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 رشتے 3 مہینے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سے زیادہ چل ہی نہیں پاتے۔ اللہ اکبر میری بچیاں موجود ہیں اس وقت، میں ان کے ضمیر کو تھوڑا سا للکارتے ہوئے عرض کروں، ایک زمانہ تھا بچی کا رشتہ کہیں سے آتا تو باپ کو اطمینان ہوتا کہ بیٹی کو جہاں میں بیاہ دوں گا میری بیٹی خوشی خوشی وہاں کے لیے تیار ہو جائے گی، اور باپ اپنی بیٹی کے حوالے سے بہترین انتظام کر کے بعد میں بیٹی سے پوچھتا کہ بیٹی تیرا کیا خیال ہے؟ تو بیٹی بڑے اطمینان سے کہتی تھی ابا جان جو فیصلہ آپ کریں گے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ لیکن میں ممبئی اور بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں، یہاں کے حوالے سے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں بڑے شہروں کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سچویشن یہ ہے کہ ساری چیزیں طے ہونے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آپ ذرا سوچیں، کل تک ماں باپ کو ٹینشن نہیں ہوتا تھا کہ بچی کیا کہے گی، اطمینان ہوتا تھا جو رشتہ جہاں کر دیں گے بچی قبول کر لے گی۔ اور آج رشتہ طے کرنے کے پہلے ماں باپ کا سوال بچی سے کیا ہوتا ہے؟ موبائل کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، واٹس ایپ، انٹرنیٹ اور ٹویٹر اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے ماں اپنی بچی سے پوچھتی ہے بیٹی
تیرا کسی کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں ہے؟ اللہ 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 اس لیے کہ ہم تیرا رشتہ طے کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہو تو بتا دینا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ، بعد میں جگ ہنسائی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کہاں پہنچ چکے ہیں ہم لوگ، کس دنیا میں ہم نے قدم رکھ لیا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، اگر دولت آ گئی، سرمایہ آ گیا، تو معاذ اللہ شادیوں کے اندر طوائف کو بلا کر کے نچوانا، اللہ اکبر۔ شادیوں کے اندر لڑکوں کو اور آوارہ لوگوں کو بلا کر کے ڈانس کروانا اور اسے اپنی شان سمجھنا، کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے شادی سے پہلے مصطفیٰ پیارے کی میلاد کی محفل ہو، سبحان اللہ۔ اپنی بچی یا اپنے بیٹے کے بیاہ سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پاک کی محفل ہو، اور اس محفل کی برکتیں دونوں کو قیامت تک اللہ عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ کیا دولت مند آپ اسی وقت سمجھے جائیں گے جب اپنی شادی کے اندر، بچیوں کی شادی کے اندر طوائفوں کو نچائیں گے؟ اللہ اللہ۔ سن لو اور کان کھول کر کے سن لو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص ایسی عورت کو چھوئے شہوت کی نیت سے جو اس پر حلال نہیں، ایسی عورت کو چھوئے جو اس پر حلال نہیں، شہوت کی نیت سے چھوئے، سرکار فرماتے ہیں اس کے ہاتھ کو کل بروز قیامت اس کی گردن سے باندھ دیا جائے گا۔ اللہ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور اگر کوئی شخص کسی اجنبیہ کے ہونٹ کا بوسہ لے تو فرمایا گیا ان ہونٹوں کو کل بروز قیامت جہنم کی آگ کی قینچی سے کاٹا جائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ۔ دعویٰ غلامی رسول کا، اور یہ سارے حرکات دیکھیے، عشق کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں؟ حضرت فضالہ سبحان اللہ۔ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بنے، سبحان اللہ۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں بغض تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل کے اندر کدورت تھی۔ فضالہ کعبہ کے طواف کے لیے نکلا تو ہمیشہ کی عادت تھی کہ جب وہ کعبے کے طواف کے لیے جاتے، قبول اسلام سے پہلے اس زمانے کے اندر کفار بھی کعبے کا طواف کرتے تھے۔ صحیح بات۔ فضالہ کعبے کا طواف کرنے نکلے، راستے میں عادت تھی کہ ایک عورت کا مکان تھا، وہاں پر وہ بیٹھتے، اس سے گپ شپ کرتے، ہنسی مذاق کرتے، دل لگی کرتے، چائے پانی پیتے، اور اس کے بعد پھر کعبے کے طواف کے لیے جاتے، اور طواف کر کے جب لوٹتے پھر اس کے گھر پر بیٹھتے، اور بیٹھنے کے بعد ہنسی مذاق دل لگی ساری چیزیں ہوتی، اور اس کے بعد فضالہ چلے جاتے۔ ایک روز فضالہ کعبے کے طواف کے لیے نکلے، چھوٹا سا چاقو ان کے پاس، دل میں یہ خیال تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا مجھے کعبے کا طواف کرتے مل گئے تو میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا، معاذ اللہ۔ معاذ اللہ۔ فضالہ اس نیت سے نکلے،
آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے طواف کر رہے ہیں، فضالہ ساتھ میں ہو گئے۔ سرکار نے دیکھا فضالہ کو، ابھی فضالہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، دیکھا حضور نے، ارشاد فرمایا فضالہ کیا سوچ رہے ہو؟ ہائے 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 ہائے، کہا سبحان اللہ۔ کچھ بھی نہیں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ سرکار نے اپنا دست کرم ان کے سینے پہ مارا واہ واہ، اور ارشاد فرمایا فضالہ خدا کے گھر کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ؟ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ فضالہ کہتے ہیں کہ دست رسول سینے پر لگا، نفرت نکل گئی، محبت آ گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، واہ واہ واہ، نفرت نکل گئی، محبت آ گئی۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ، واہ واہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلمہ پڑھ کر فضالہ مسلمان ہو گئے، واہ واہ، بہت اچھا، صحابی رسول بن گئے، صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ دیر گزاری اور اس کے بعد حضور سے اجازت لے کر حضرت فضالہ اپنے گھر کی طرف بڑھے، جا رہے ہیں۔ وہی راستہ جس راستے سے آئے تھے اور راستے میں عورت کا مکان تھا، اس سے ہنسی مذاق کی، دل لگی کی، چائے پانی پیے اور اس کے بعد پھر آئے، اب پلٹ کر مسلمان ہو کر کے جا رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، آئے تھے تب کفر تھا، جا رہے ہیں تب مسلمان ہیں۔ واہ کیا کہنے، واہ واہ، پھر وہ گھر سبحان آیا، اللہ سبحان اللہ پھر وہی گھر آیا، سبحان اللہ، حضرت فضالہ کی نگاہیں جھکی تھیں۔ کیا کہنے، واہ، گھر کے قریب سے جب گزرنے لگے تو خاتون نے آواز دی، فضالہ کیا بات ہے، ایسے ہی جا رہے ہو، چائے نہیں پیو گے؟ حضرت فضالہ نے کہا اب فضالہ تمہارے کام کا نہیں ہے۔ کیا فضالہ میں نے کوئی زیادہ مذاق کر لی تھی آتے وقت؟ کہا نہیں، سن لو، جب تک سینے میں حضور کی محبت کا چراغ نہیں جلا تھا تب تک تیری محبت کا چراغ تھا، اب حضور کی محبت کے چراغ نے سارے چراغ بجھا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت فضالہ اور مولانا شاکر علی نوری صاحب قبلہ۔ اب فضالہ کسی عورت پر اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا، اب وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا۔ عشق کہتے ہیں اس کو، بے شک سبحان اللہ، عاشق رسول بھی اور گندی پکچریں بھی دیکھو، اللہ، عاشق رسول اور فلرٹ بھی کرو، عاشق رسول اور بد کرداری، عاشق رسول اور تاکہ جھانکی، عاشق رسول اور نگاہوں کا زنا، یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسا محبت رسول، کیسی محبت رسول۔ صحابہ تو حضور کے دیدار کے بعد کسی اور کو دیکھنا ہی پسند ہے۔ بے شک، ایک صحابی ماشاء حضور کے وصال کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہ میری آنکھوں کی روشنی کو چھین لے۔ لوگ بینائی کی تمنا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولا میری آنکھوں کی روشنی کو چھین لے۔ پوچھا گیا ارے نابینا ہونے کی دعا کر رہے ہو؟ کہا ہاں، جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا تھا اب وہ کسی اور کو دیکھنے کی تمنا نہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، واہ 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 واہ، ایک عاشق کی تمنا کسے دیکھنے کی ہوتی ہے، کسی اور سے نہیں۔ بریلی کے تاجدار سے پوچھو تو کہتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار، واہ واہ واہ، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، تعلیم